بندگان خدا، میں تمہیں اس دنیا کے مکر و فریب سے ڈراتا ہوں، کیونکہ یہ ناپائیدار جگہ ہے، یہ ایسی فرودگاہ ہے جہاں جستجو آب و گیا لا حاصل ہے۔ دیکھو، اس دنیا نے فریب دینے والی چیزوں سے اپنے تئیں آراستہ کر رکھا ہے، اور اپنی اسی آرائش سے لوگوں کو مبتلا فریب رکھتی ہے۔ یہ دنیا تمہارے رب کے نزدیک ایک ایسی منزل ہے جو حقیر و پست ہے، اس کا حلال حرام سے، اس کی نیکی بدی سے، اس کی زندگی موت سے، اور اس کی شیرینی تلخی سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اپنے نیک بندوں کے لیے صاف اور گوارا نہیں بنایا، بلکہ اسے ان کے لیے تنگی اور سختی کا گھر بنا دیا ہے، اور اپنے منکروں اور دشمنوں کے لیے اس کو بخشنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ اس کا خیر اور نیکی بہت کم ہے، اس کی بدی اور شر آمادہ ہے، اس کا جمع جتھا اور مال و دولت سب ختم ہو جانے والا ہے، اس کی شوکت اور دبدبا چھن جانے والی چیزیں ہیں، اس کی آبادیاں خرابے بن جائیں گی۔ اللہ نے جو چیزیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کی طلب میں لگے رہو، اور اس نے تم سے اپنے جس حق کا مطالبہ کیا ہے اسے ادا کرنے میں اس کی توفیق اور مدد کے جویا رہو۔ اپنے کانوں سے موت کی پکار سن لو قبل اس کے کہ تمہیں بلا لیا جائے۔ پارسا لوگوں کے دل یہاں روتے رہتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ تمہارے دل سے موت کی یاد غائب ہو چکی ہے، اور جھوٹی تمناؤں نے تمہارے دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا تم پر زیادہ مسلط ہو چکی ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس فنا ہونے والی دنیا کی لذتیں تمہارے لیے پائندہ اور برقرار رہنے والی ہیں۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دنیا کی ان چیزوں پر مسرور ہوتے ہو جو بہت ہی معمولی اور حقیر ہیں، اور آخرت کی کثیر نعمتوں سے تم بے خبر ہو۔ تم اس صورت حالات سے ذرا بھی غمگین نہیں جب دنیا کی کوئی حقیر سی چیز بھی گم ہو جاتی ہے تو رنجیدہ ہو جاتے ہو، اور یہ قلق تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقویٰ کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ یہی بہترین زاد راہ اور اعلیٰ ترین توشہ آخرت ہے۔ خدا کے خوف نے خدا کے نیک بندوں کو کار حرام سے باز رکھا ہے، اور یہی خوف اور تقویٰ ہے جس کے باعث ان کے دل مطمئن ہیں۔ وہ راتوں کو عبادت کے لیے بیدار رہتے ہیں، اور گرمی کی شدت میں پیاسے بھی رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رنج و غم دنیا کے مقابلے میں آخرت کی آرائش سے اور اس دنیا کی تشنگی کو آخرت کی سیرابی کے ساتھ بدل لیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ موت کو قریب تر جانا، اسی لیے اچھے عمل کرنے میں جلدی کی۔ یہ دار دنیا فنا کا گھر ہے، تکلیف کا مقام ہے، انقلاب اور عبرت کی جگہ ہے۔ دنیا کی عبرتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنی امیدوں اور آرزوؤں سے قریب تر ہو جاتا ہے تو موت چپکے سے اس کی زندگی کا رشتہ قطع کر دیتی ہے۔ پھر نہ کوئی آرزو حاصل ہو سکتی ہے، نہ آرزو کرنے والا موت کے پنجے سے بچ سکتا ہے۔ دیکھو، زندہ انسان مردے سے کس قدر قریب ہے اس سے مل جانے کے لیے، اور مردہ آدمی زندہ سے کتنا دور ہے اس سے کبھی نہ ملنے کے باعث۔ یاد رکھو، جو کچھ اس دنیا میں کم ملے گا آخرت میں زیادہ پاؤ گے۔ آخرت میں کم ملے اور دنیا میں زیادہ، یہ تم خود ہی سوچو، اس میں سے کون سی بات بہتر ہے؟ عمل خیر کی طرف جلدی کرو، اور ناگہانی موت سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ حاصل نہ ہوگی۔ آج اگر روزی کا کچھ حصہ کم ہو گیا تو اس میں اضافے کی امید کی جا سکتی ہے، مگر عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے اس کی واپسی کی امید موہوم بلکہ نادانی۔ بندگان خدا، تم اور تمہاری آرزوئیں اس دنیا میں مہمان ہیں، اور اس مہمانی کی مدت بہت مختصر ہے۔ تم ایسے مقروض ہو جن سے قرض کا تقاضا کیا جائے گا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے، جنہوں نے مال و دولت کے انبار جمع کر لیے تھے، جو فقر و درویشی سے دور ہو چکے تھے، وہ بڑی بڑی آرزوئیں رکھتے تھے اور عمل کے نتائج سے مطمئن ہو گئے تھے، اور اس زندگی کے ختم ہو جانے کو امر بعید و موہوم سمجھتے تھے۔ پھر کس طرح موت ان کے سروں پر پہنچ گئی، انہیں ان کے وطن سے نکالا، ان کی آزمائش گاہ سے خارج کیا، پھر تختہ مرگ اور تابوت میں رکھ دیا۔ لوگ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے بڑھنے لگے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جنہوں نے اس فانی دنیا سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، محکم اور پختہ عمارتیں بنا لی تھیں اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا، مگر کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر قبروں میں بن گئے۔ جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا وہ برباد ہو گیا اور ان کا مال وارثوں کی ملک بن گیا۔ ان کے بعد ان کی بیویاں دوسروں کے عقد میں چلی گئیں۔ اب یہ لوگ نہ تو اپنی کسی نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کسی بدی کے لیے معذرت ہی کر سکتے ہیں۔ جس نے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنایا، اس نے مہلت کے زمانے کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے کامیابی حاصل کر لی۔ تم لوگ بہشت کے لیے وہ کام کرو جو نیک ہوں، کیونکہ تمہاری اقامت اور باقی رہنے کے لیے یہ دنیا خلق نہیں کی گئی، بلکہ یہ تو ایک گزرگاہ ہے۔ یہاں سے توشہ ہمیشہ رہنے والی قرارگاہ کے لیے حاصل کر لو۔ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیز رو بن جاؤ اور اس سے جدا ہونے کے لیے اچھی سواری کا انتظام کر لو۔ کوئی شبہ نہیں کہ یہ دنیا کور دل کی نگاہ میں منتہا ہے، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے وہ اسے نہیں دیکھتا۔ وہ باور نہیں کرتا کہ اس گھر سے اسے کوچ کرنا ہے اور ہمیشگی کی سرائے میں رہنا ہے، اور بصیرت والا اپنی نگاہ اس کے پار لے جاتا ہے۔ وہ دنیا کی نابودی اور فنا ہونے کی حقیقت کو دیکھتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک دوسری دنیا ہے۔ بس صاحب بصیرت دنیا کے دھندوں میں پھنسنے سے بچا رہتا ہے اور اس کی دل فریبیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور کور باطن اپنی تمام تر توجہ اسی دنیا کے کاموں پر صرف کر دیتا ہے۔ پس وہ شخص جو یہ جان لیتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اس دنیا سے آخرت کا سامان اکٹھا کر لیتا ہے۔ دنیا کے بندوں نے اس فانی گھر کو مقدم اور آخرت کو پیچھے کر دیا ہے، یعنی صاف و شفاف اور شیرین پانی چھوڑ کر گدلا اور ناصاف پانی پی لیا ہے۔ اے لوگو، اچھی طرح جان لو کہ اس دنیا میں تم وہ ہدف ہو جس پر موت کے تیر برابر چلتے رہتے ہیں۔ یہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو اور ہر لقمے کے ساتھ پھندا ہے۔ ایک نعمت اگر ملتی ہے تو ایک چھن بھی جاتی ہے۔ زندگی کو اگر ایک نیا دن ملتا ہے تو ایک پرانا دن ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اولاد کو جانشینی اسی وقت ملتی ہے جب ماں باپ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں ہر شخص اگرچہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن وہ اس سے ملاقات کرنے پر مجبور ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.